اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ الذی سمع فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین المعصومین المظلومین وعلى صحبہ المنتجبین۔ دوستان عزیز، انشاءاللہ کچھ ہی ہوگی کہ مختصر ہوگا، چونکہ میرا بھی کچھ طبیعت زیادہ ٹک نہیں ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی جو مختصر تفسیر و توضیح شروع کی تھی، اس میں متقین کے صفات بیان کیے جاتے تھے، اور آج ایک قسم صفت بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگ جو تقوی الہی اختیار کرے، ایمان بالغیب، ایمان بخدا، ایمان بمعاد، انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب کچھ انجام دے دے، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آج اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم۔ جب یہ سارے کام انجام دے دیں گے تو یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ پروردگار کی طرف سے خصوصی لطف کے حامل ہوں گے کہ ہدایت الہی ان کے ساتھ ہوگا۔ چراغ ہدایت کو یہی لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیں عزیزان، مومن انسان کی سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس کی عاقبت بخیر ہو۔ جو ایک دعا کبھی کبھار میں رکوع میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے پروردگار ہمارے عاقبت بخیر فرما، چونکہ جو عاقبت ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان خاص کر جو مادی گرا جو مکاتب ہیں، مادی جو مکاتب ہے، ان کی جو آخری زندگی کا جو اینڈ ہوتا ہے، آخری خاتمہ ہوتا ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو مثلا چند زندگی کے جو جوانی کے یا جتنی بھی انسان کی قوت ہے، وہ پہلے جوانی میں اپنے اوج پر ہوتا ہے، اور ہر چیز کی طرف اس کا اشتہا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تجربے سے بھی ثابت ہے۔ کپڑوں کا بھی ان کو شوق ہوتا ہے، گھڑی کا بھی شوق ہوتا ہے، بالوں کے سٹائل کا بھی شوق ہوتا ہے، اچھے جوتے، چپل، بوٹس وغیرہ کا بھی شوق ہوتا ہے، اچھے کھانوں کا بھی شوق ہوتا ہے۔ لیکن جتنی زندگی گزر جاتی ہے، انسان کی جو قوت ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آدمی جو اپنے کپڑوں خریدنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا تھا، وہ فلان دکان سے میں نے خریدنی ہے۔ یہی آدمی جو بال کٹوانے کے لیے ہر حجام کی دکان پر نہیں جاتا تھا، وہ فلان جگہ جو ہے وہ بہت اچھے بال کٹواتے ہیں، یہ ہے اسپیشل ہے، فلان ہے مثلا۔ یہ 1-2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد اتنا ہو کہ یہ بال میرے کٹ جائیں۔ یہ جو مختلف سٹائل کرتے تھے، ابھی وہ سٹائل اس نے چھوڑ دیا۔ انسان کی
حقیقت یہی ہے، جتنا عمر گزر جاتا ہے اس کے جو شوق ہے، ان کے جو مختلف ان کے لیے جو جاذبے ہے، وہ اپنا جاذبہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن الہی نظام والے مومنین، اس کی زندگی جتنا عمر زیادہ ہو جاتا ہے ان کی زندگی اتنی مطمئن ہوتی جا رہی ہے، چونکہ دنیا سے قطع تعلق ہو جاتی ہے، عالم ملک سے ان کی قطع تعلق ہو جاتی ہے، اور عالم ملکوت کی طرف زیادہ ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دیگر مکاتب فکر، مٹریلسٹ جو لوگ ہیں، مادہ گرا جو ہے، جو کہہ رہے بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو ختم، قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کے لیے مایوس کن لمحات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ممالک جو کمیونسٹ ہیں، جس طرح چین وغیرہ، ان میں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی خودکشی کا آپ حساب لگائیں، بہت زیادہ ان کا اعمار بلند ہے، بہت زیادہ ان کی تعداد فگر بہت زیادہ ہے بنسبت ان ممالک کے جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں۔ جو ہمارے دوست آج کل تو چین میں بڑے لوگ تعلیم کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے جاتے رہتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہاں کے، اکثر وہ ایسے میں اوپن ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب آگے کیا ہوگا، زندگی تو ہماری ختم ہوگی، جوانی کے جو چند بہار تھے وہ خزان میں تبدیل ہو گئے، اب بہار کا کوئی موسم ہمارے پاس نہیں رہا، جتنی بھی انسان کی قوت ہے وہ جواب دے چکے ہیں، اب آگے کیا ہوگا، اب ان کو طریقے نظر آ رہی ہے۔ لیکن مکتب اسلام، مکتب توحید، مکتب ایمان میں یہ چیز اور بھی انسان کو حوصلہ دیتی ہے، نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں خدا کی طرف قریب جا رہا ہوں، آگے میں نے جواب دینا ہے۔ آخری صفت کی تھی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کی یقین رکھتے ہیں۔ مومنین کی صفت یہ ہے، متقین کی، کہ وہ آخرت پر یقین ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے، جواب دینا ہے، اور یہی آخرت پر یقین رکھنا یہی انسان کو ایک قسم کا دل گرمی دیتا ہے، یہ انسان کو زندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اور اسی کے نتیجے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور پھر مکتب تشیع کا تو ایک اور بھی طور امتیاز ہے جو ہم انتظار کر رہے اپنے امام زمان کی صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ جو ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، انتظار نے ہمیں بہت ہی زندہ رکھا ہوا ہے، دل گرم رکھا ہوا ہے، چونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ہمارا مستقبل آگے انشاءاللہ اچھا ہے، ابھی شاید ہم پر تکلیف آ جائے، مشکلات آ جائے، مثلا ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ شبانہ روز لگا ہوا ہے، اساتذہ کے ڈانٹ ڈپٹ کو بھی برداشت کرتا ہے، مارنا یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے، سردی گرمی خرچہ ٹائم سب کچھ برداشت کرے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ انشاءاللہ میں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا، عالم دین بن جاؤں گا، جو بھی ایک ٹارگٹ اس نے لیا ہے اس کے لیے پر امید ہیں، تو پھر یہ پڑھے گا، یہ خرچہ بھی برداشت کرے گا، یہ سب کچھ برداشت کرے گا، اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہے۔ اب جب ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے اسلام کی پرچم اسلام کو پوری دنیا پر لہرانا ہے، تو پھر ہمیں یہ مشکلات برداشت کرنے ہوں گے، اور کرتے ہیں یہ کرتے ہی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے مشکلات آ جائیں وہ بالکل خوشی سے ان مکتب والے برداشت کرتے ہیں، چونکہ آخرت میں یہی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور مفلحون نجات یافتہ بھی ہے۔ جو بھی اس سعادت کی چھٹی تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں جو آگے گزر گئی یہ لازمی ہے۔ تو یہاں پر مکتب اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے،
چونکہ آخر میں کہے کہ اچھا چلو ہم نے انفاق بھی کیا، یہ کیا، فلان کیا، اب آگے کیا ہوگا؟ مدی کرام کی طرح نہیں ہو کہ اگر آپ نے یہ انجام دیا تو آپ کے لیے بہترین انعامات ہیں، آپ کے لیے بہترین جگہ ہے، آپ کی جو بہرحال جنت الفردوس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، فلاح پر ہے، یعنی آپ نجات یافتہ ہے، اور انسان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عاقبت بخیر ہو۔ افلح من زکاہا، یہ جتنی بھی لعلکم تفلحون، جاہدو مثلا جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تقوی اللہ اختیار کرو، لعلکم تفلحون، یہ لعلکم تفلحون کے لیے سب کچھ ہے۔ اور انسان اس مرتبہ پر جب پہنچے تو اس نے گویا دنیا اور آخرت کو جیت لیا ہے۔ آخر میں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں، ایک دو امیر المومنین سے۔ آپ امیر المومنین کے مقدس وجود پر ایک صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد علی محمد۔ قال علی علیہ السلام فإن العامل بطاعت اللہ والحاکم بحکم اللہ، وہ انسان جو طاعت خدا میں عامل ہو اور حکم خدا کے اوپر حاکم ہو، یعنی جو حکم کرتے جو کچھ بیان کرتے وہ خدا کی احکام ہو، اپنی طرف سے نہ ہو۔ چونکہ ہم نے یہ بھی کل بھی کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے منفعت کو دے کر بیان کرتے ہیں، اس لیے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو طاعت خدا پر عامل ہو اور حکم خدا کو حاکم ہو اور بیان کرنے والا بھی ہو، لا وحشت علیہ، اس کے لیے کوئی وحشت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اندھیرا طریق نہیں ہے۔ اولئک الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہی لوگ ہیں جس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن، نہ غمگینی۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں۔ خدا کی آیت کی تفسیر امیر المومنین نے بیان کیا ہے کہ جو بھی عامل ہے طاعت خدا پر اور حاکم ہیں، یعنی حکم دیتے ہیں حکم خدا کے مطابق، یہی لوگ، اس کے لیے نہ کوئی وحشت ہے قبر کا، ان کے لیے کوئی اندھیرا ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن اور ملال ہے، اور یہی مفلحون ہیں۔ اولئک هم المفلحون۔ ایک روایت اور، زیادہ باتیں نہیں کرتے انشاءاللہ۔ دوبارہ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں فَاسْتَتِمُّ نِعَمَ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ بِتَسْلِيمِ لِقَضَائِهِ، نعمات خداوندی کو تمام کرو، یعنی اور بھی زیادہ کرو، کس کے ذریعے؟ کہ خدا کے قضا، خدا کے جو کچھ بھی آپ کے اوپر آئے ہیں، خدا کے مقابلے میں کہو تسلیم ہو جاؤ، رضاً بے قضائے، پروردگار جو کچھ میرے اوپر آئے ہیں میں تسلیم ہوں۔ وہ شکر اعلیٰ نعمائے، اور جتنی بھی پروردگار عالم نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرو۔ جب آپ راضی ہو جائے خدا کی قضا پر، خدا نے جو کچھ آپ کے اوپر لایا ہے، یعنی جو حوادث آپ کی زندگی میں آئے ہیں اس پر آپ راضی ہیں، اور جو نعمات دی ہیں اس پر آپ شاکر ہیں، تو اس کے ذریعے آپ کی نعمت جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ نعمت صرف پیسے نہیں ہیں، ایک بہترین دوست بھی نعمت ہے، ایک بہترین جگہ جہاں پر آپ کی تربیت ہو رہی ہے اس کا فراہم ہونا یہ بھی نعمت ہے، ایک بہترین اولاد یہ بھی نعمت ہے، عقل یہ بھی ایک نعمت ہے، آواز، حتی سریلی آواز خدا نے انسان کو دی ہے، قرآن کی تلاوت کرے، امام حسین کے مصائب پڑھے، دیگر یعنی اس آواز سے استفادہ کرے، یہ بھی نعمت ہے۔ حسن ایک نعمت ہے، لیکن اگر یوسف علیہ السلام کی طرح خدا کی اس میں اس کو خرچ کرے، گناہ کی طرف دعوت نہ ہو جائے۔ جو بھی خدا نے ہمیں دیا ہے یہ سارے کیا نعمات ہیں، حتیٰ بعض جو ہمارے لیے ہم کہہ رہے کہ یہ تو بہت برا واقعہ ہو گیا، وہ بھی نعمات ہیں، آگے کوئی بہت بڑی مصیبت سے ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں۔
فمن لم یرض بہذا، لیکن جو بھی راضی نہیں ہوا، جو حوادث اس کی زندگی میں آ جائیں اس پر راضی نہیں ہوا اور اپنی نعمات کا شکر ادا نہیں کیا جن نے، فلیس منا ولا الینا، یہ تعبیر بہت عجیب ہے، فلیس منا، جو بھی خدا کی طرف سے جو چیزیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، زندگی میں حوادث آتے ہیں، اس پر راضی نہیں ہوا اور خدا کی نعمات کا شکر ادا نہیں کیا، وہ ہم سے نہیں ہے، ولا الینا، نہ ہماری طرف ہے۔ دیکھیں انسان کے کچھ کبھی کبھار ایک دوسرے اس میں ہوتے ہیں، جبہہ میں ایک دوسرے جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کی ڈائریکشن سیدھا ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ آئے گا اس طرح۔ فی الحال ٹھیک ہے ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی جو ڈائریکشن بنی ہوئی ہے، اس کی جو وہ ہیں حال احوال سے منو کہ یہ ہماری طرف آئے گا۔ امیر المومنین کہتے کہ نہیں، نہ ہم سے ہے اور نہ ہماری طرف سے ہے، یعنی اس کی ہدایت کی بھی کوئی امید نہیں ہے، چونکہ بہت دیکھے ہیں ہم نے، بہت سے لوگ کربلا کے واقعے میں آپ دیکھیں، زہیر کو دیکھیں، وہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے جم میں سے نہیں تھا، لیکن ڈائریکشن اس کی سیدھا تھی، آ گیا۔ اور کو دیکھیں، صبح عاشور تک وہ امام حسین علیہ السلام میں سے نہیں تھا، لیکن اس کی جو وہ زندگی کا ایک ہوتا مقصد وہ سیدھا تھا۔ یہ اشارے دیے تھے مولا نے، یہ آئے گا انشاءاللہ، بے فکر رہیں، اس کی جو سمت و سو ہے وہ ہماری طرف ٹھیک ہے، پہنچے گا، یہ ٹھیک ہے، فی الحال ہم سے بہت دور ہے لیکن یہ پہنچے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہ یہ ہمارے ساتھ ہے اور نہ اس کی جو سمت و سو ہے وہ ہماری طرف ہی ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، اتنا انسان حق کے ساتھ مقابل میں آتے ہیں کہ کم سے کم ساتھ ساتھ بھی چلے، شاید ایک جگہ مل جائیں، لیکن حق اگر اس طرف جاتے ہیں تو اس طرف، یہ جتنا بھی زیادہ جاتے ہیں اتنا ہی دور ہو جاتے ہیں، جتنا تیزی سے یہ رفتار زیادہ ہوتا ہے اس کا، اتنا تیزی سے یہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے۔ وَإِنَ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا خَشْيَةَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لیکن اس کی روایت میں بھی ہے، اور جو آدمی خدا کی احکام کی طرف حکم کرتے ہیں اس کو ان چیزوں میں کوئی خوف و ہراسی نہیں ہے کہ اگر میں یہ بات کروں یہ لوگ ناراض ہوں گے، یہ مجمع پھر وہ نہیں ہوگا، واہ واہ کے نعرے نہیں ہوں گے، یہ لوگ مجھے بلائیں گے نہیں، میرے پیچھے باتیں کریں گے۔ اگر اس کا اس نے خیال نہیں رکھا، خدا کے احکام کو پہنچایا اور کسی سے بھی ڈر نہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح یافتہ اور نجات یافتہ ہیں۔ اور واقعاً اسی طرح ہے، جو بھی عوام کے لیے عوام زدہ ہو جائیں، یار یہ پھر میرے پیچھے بات نہیں، وہ ختم ہے، وہ کبھی بھی نہ لوگوں میں مقبول ہو سکتا ہے، خدا کے سامنے تو ویسے بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے درمیان بھی وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ جو حکم خدا ہے وہی پہنچائیں آپ، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، خدا آپ کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔